السلام علیکم. آج ایک بہت ہی سینسٹیو ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. بہترین پرورش کرنے والے پیرنٹس، اچھی سکولنگ، اچھا کالج، اچھی یونیورسٹی، اچھا رہن سہن، بہترین خوراک، کپڑے، اچھے سٹیٹس والے بچے بچیاں، میں ان کو دیکھتی ہوں، ان کی لائف ڈسپرسڈ نظر آ رہی ہے مجھے. میں خود بھی ایک لڑکی ہوں، ایک لڑکی تھی، اب تو خیر میں ایک عورت ہوں. میں نے بڑی قریب سے یہ چیزیں دیکھ رکھی ہیں. میں اکیڈمی میں جایا کرتی تھی تو مجھے وہاں پہ ایک لڑکی تھی، پورا کا پورا نا اس نے یوں اپنا آپ چھپایا ہوتا تھا، بالکل چھپایا ہوتا تھا. تو اس کی اتنی آنکھیں نظر آ رہی تھی، وہ کافی موٹی تھی، بہت موٹی تھی وہ. تو وہ کسی گاؤں سے آتی تھی. یہ میں کوئی حقارت، اب میرے ویورز یہ نہ کہیں کہ یہ جو تم نے گاؤں کا آیا تھا تم نے ایسے کر دیا ہے، دیٹ ڈزنٹ مین. میرا مطلب یہ کہ وہ بچی جس گھر سے آ رہی ہے، آج اگر میں بینگ اے مدر، بینگ اے وومن، تب تو میں ایک لڑکی تھی، آج میں ایک عورت ہونے کے ناطے اس کو جب ریکال کرتی ہوں، یقین جانے مجھے خوف محسوس ہوتا ہے اس بات کو ریکال کرے. کیونکہ اس ٹائم پہ تو میں بھی پڑھ رہی تھی، وہ بھی پڑھ رہی تھی، وہ اپنے کام لگی ہوئے وہ. لیکن اس نے ایک کامنٹ کیا تھا بیٹھے بیٹھے. 15 لڑکے تھے ہماری کلاس میں، 150 لڑکی تھی. وہ بیچارے 15 لڑکے پیچھے بیٹھتے تھے. وہ بیچارے انکلز بیچارے اپنے اپنے گھروں سے پتہ نہیں کس کس مصیبت سے اٹھ کے وہاں پہ وہ کوئی لگژریز انجوائے کرنے نہیں آتے تھے، وہ پڑھنے کے لیے آتے تھے. وہ بیچارے کتابیں خریدنے میں 200 250 روپے جب ان کے لگتے تھے ان کو تکلیف ہوتی تھی. ذکر ہوتا تھا ذریعہ معاش کا، غربت کا. وہاں پر موسٹلی بچے غریب تھے، شہزادے شہزادیاں بہت کم تھے وہاں پہ. ویسے بھی تھے، کچھ میری طرح کے بھی تھے، عقل سے پیدل. خیر وہ لڑکی بولتی ہے، ظاہر ہے ہمارے ماں باپ نے ہماری ہر ایک ذمہ داری لگائی ہے نا، یہاں پہ بٹھایا. اب میں اسے موک نہیں کری، انفیکٹ میں اسے کاپی کری ہوں، سیم ایکسینٹ تھا اس کا. اور حشر ہو گیا میرا اس کی بات سن کے، جو وہ فرما رہی تھیں کہ ہماری ذمہ داری لگا دی ہمارے پیرنٹس نے کہ آخر کو ہم نے ان کو جواب دینا ہے. ہم نے ان کو یہ بھی جواب دینا کہ آپ کی بیٹیوں کا کردار صاف ہے، ہم لڑکوں کے ساتھ پڑھنے آئے. اللہ اکبر. وہ مٹھی بھر لڑکے، وہ بیچارے لڑکے، وہ چند لڑکے جن کا کوئی کنسرن نہیں ہے ان آنٹیوں ان باجیوں کے ساتھ. یقین جانے کوئی کسی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ رہا. وہ بیچارے کیا کہہ رہے ہیں آپ کو، لیکن آپ کو سلام ہے. میں اس لڑکی کو بھی کرٹیسائز نہیں، وہ بھی بیچاری کا ایک براٹ اپ ہے. میں بھی ایک بیچاری وہاں پہ بیٹھ کے اس کو آبزرو کر رہی ہوں نا، تو وہ بھی ایک بیچاری اپنی عقل کے مطابق دنیا کو، اپنی عقل کے مطابق دنیا کو آبزرو کر رہی ہے. سو آئی واز شاکڈ ٹو سی دیٹ. اسی طرح وہاں پر ایک لڑکی میں نے دیکھی جس کی انگیجمنٹ ہوئی، اور مجھے اس کا ایک کمنٹ بڑا میرے دل پہ ہٹ کیا. میں نے سے کہا، وہ پکچرز دیکھ رہی تھی. میرا بہت کم، میری کوئی فرینڈشپ اس طرح کی پکی والی نہیں ہوتی تھی. ایک ہی میری فرینڈ تھی زیادہ جو میرے کلوز تھی، سنبل، جو مجھے میسیجز بھی کرتی ہے یہاں پہ میرے چینل پہ بھی. تھینک یو سو مچ سنبل کہ آپ مجھے دیکھتی ہو. وہ جو لڑکی تھی اس کی انگیجمنٹ ہوئی، اس کا ہسبینڈ باہر تھا. تو ایسے وہ لوگ پکچرز دیکھ رہے، تو میرے بالکل آگے والے بینچ پہ تھے، تو مجھے کافی زیادہ وہ نظر بھی آ رہی تھی. میں آئی واز کمپیلڈ ٹو ٹیک اے پارٹ ان. تو وہ مجھے کہتی ہے، اس کو نہ دکھانا کہیں میرے منگیتر کو دیکھ کے ہی. میں ایک دم حیرت ہوئی. میں نے کہا کیا کہہ رہی ہیں آپ، مطلب کیا اس بات کا؟ کہتی ہے نہیں یہ نہ ہو کہیں وہ تصویر میں ہی تمہیں نہ دیکھ لے، میرے لیے مسئلہ بن جائے پھر. مینز یہ بھی ایک مینٹیلٹی تھی. ایسے بھی ہوتا ہے. لڑکیاں رشتوں کو لے کے، لڑکیاں اپنے فیانسیز کو لے کے، لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈس کو لے کے، لڑکیاں اپنے گھر والوں کو لے کے، لڑکیاں اپنے پیرنٹس کو لے کے اتنی پریشان ہیں. اینڈ دے آر ناٹ ہیونگ اے وے ٹو گو. دے آر ناٹ ہیونگ اے وے ٹو تھنک ایون کہ وہ دیوار تک ہی اپنی آواز پہنچائیں کہ ان کو وہ آواز ہی واپس آ جائے. میں آپ کو کہتی ہوں اونچی آواز میں بات کریں اور فیصلے سنائیں اپنے کانوں کو، تاکہ آپ کے کان اون کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. وہ بچی جو اس کنڈیشن میں ڈے اینڈ نائٹ اسپینڈ کر رہی ہے، وہ کیا فیصلے لے گی، وہ کیا بات کرے گی خود سے. میری سمجھ سے باہر ہے. 30 ایج ہو گئی ہے بچی کی، اینڈ پیرنٹس آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ میرج. کیا ہے 25 ایج ہو جائے نا لڑکی کی، اس کے اندرونی معاملات اتنے پرابلمیٹک ہونے شروع ہو جاتے ہیں. شی مسٹ بی پروڈیوسنگ کڈز ناؤ، شی مسٹ بی ہیونگ کڈز. لیکن کوئی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے اس طرف. میں آج یہ ویڈیو صرف ان پیرنٹس کے آگے ہاتھ جوڑ کے التجا، مجھے نہایت بری لگتی ہے یہ حرکت، التجا کر کے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، آپ کی بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں. مجھے ایک شعر یاد آ گیا، زلف دراز چاندی کے تاروں میں ڈھل گئی. اب یہ غلط ہو سکتا ہے. زلف دراز چاندی کے تاروں میں ڈھل گئی، لڑکی کو انتظار کسی دیوتا کا تھا. یہ غلط بھی ہو سکتا ہے معذرت کے ساتھ. یعنی کہ پتہ ہی نہیں چل رہا پیرنٹس کو کہ بچہ جوان ہو گیا. 15 ایئرز میں جس ڈاکٹر کو بہت زیادہ فالو کرتی ہوں، ڈاکٹر عمران بھائی، کیا بات ہے ان کی. انہوں نے ایک بات کی نا ایسے ہی اپنے شو کے دوران، تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کا بچہ 12 سال کا ہو جائے نا، تو یہ ذرا آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں اگر اس طرح ہوگا تو وہ لتر پولا کرنے والی بات ہے، پیرنٹس تو یہی کریں گے. میں نے یہ بات اپنے فادر کو بتائی، اینڈ دا ریئیکشن واز نیچرل. میں نے بولا کہ بوجی ڈاکٹر عمران کہتے ہیں کہ جب آپ کو بچہ 12 سال کا ہو جائے نا،
اس کو چھیڑا کریں کہ ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہو, اب کوئی لائف میں آئے گا, اب تو پیار ہو جائے گا. میرے ابا جی کو چڑھ گیا غصہ, اور پھر میرے ابا جی شروع ہو گئے, کہتے ہیں یہ مغربیت ہے. یہ 100% ان کی بات سے میں نے ایگری کیا, آج بھی کرتی ہوں, لیکن ڈاکٹر عمران کی بات سے میں ایگری اس لیے زیادہ کرتی ہوں کیونکہ میں یہ جانتی ہوں کہ یہ جو بچہ ہے نا, یہ اللہ دیتا نہیں ہے صرف, اس میں میرا بھی کچھ رول ہے. اگر اللہ نے مجھے یہ دے ہی دیا ہے تو اس لیے نہیں دیا کہ میں اس کا بٹن دباؤں اور وہ ڈانس کرتا جائے میرے کہنے پہ. میں نے اس کی غلامی کرنی ہے, اس نے نہیں کرنی میری. میں نے اس کے لیے ایک گراؤنڈ بنانا ہے جس کے اوپر وہ کھیلے گا, وہ میری ڈیوٹی ہے. مجھے اس کے پرابلمس کا پتہ نہ ہو. 15 سال اس کی ایج ہو گئی ہے اور میرا اور اس کا جنریشن گیپ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ایک بھی ڈسکشن میرے سے نہیں کر سکتا. کوئی اس کو پرابلم دے رہا ہے, کوئی اس کو کسی بھی طرح سے تنگ کر رہا ہے, وہ مجھ سے ڈسکس ہی نہیں کر پاتا. کیوں؟ کیونکہ میں نے اسے اسپیس ہی نہیں دیا. میں خود اس کنڈیشن سے گزری ہوں. میرے فادر, میری مدر کے ساتھ میرا ایسا کوئی بھی بانڈ نہیں تھا جو کہ میں ان سے اپنے پرابلمس شیئر کر سکتی, ڈسکس کر سکتی. مجھے یاد ہے, اس پہ ایک تفصیل سے ویڈیو بھی میں بناؤں گی کہ میرے اسکول ٹائم میں ایک لڑکا مجھے بڑا سیریسلی میرے میں انوالو ہو گیا اور میرے ٹیچرز نے بڑی ایک کچہری لگا لی. مجھے یاد ہے اس میں نے ایک کامنٹ کیا تھا, میں نے ایک بات کی تھی اپنے ٹیچرز کو. میں نے کہا یہ کوئی فلموں والا پیار نہیں ہے سر. مینس آئی واز ناٹ انٹرسٹڈ ایٹ آل, ایون آئی ڈیڈنٹ نو دا ہول اسٹوری. تو انہوں نے یہ سمجھا میری بات سے کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ کوئی فلمی پیار نہیں ہے, یہ حقیقت کا پیار ہے. حالانکہ میرا مطلب بالکل اس سے ٹاپسی ٹروی تھا. I wanted to say this that I am not involved and I don't know even whole the story. مجھے تو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے بات شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ جا رہی ہے. میں تو آپ لوگوں سے سن رہی ہوں. خیر وہ مسئلہ کہاں پہ گیا اس پہ بھی ڈسکس کریں گے, لیکن لیٹر آن. بیک ٹو دا پوائنٹ. کہا کچھ تھا, وہ کچھ سمجھا, مجھے کچھ اور کہنا تھا. یہاں زندگیاں یہ چل رہی ہیں, بچے اکیلے ہیں. مجھے شدید دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے, شدید تکلیف سے. میں ماؤں کو خاص طور پہ کہوں گی, فادرس کو زیادہ کہوں گی کیونکہ بیٹیاں باپ سے زیادہ کلوزڈ ہوتی ہیں. اچھا, میں آپ کو اس ایک ڈسکشن کا اینڈ ضرور بتانا چاہوں گی کہ میرے فادر نے مجھے جوائن کیا, ڈاکٹر عمران ولی اس بات پہ ایگری کیا, اینڈ ایٹ دا لاسٹ ڈیز آف ہز لائف ہی سیڈ سم ورڈز جو میرا کل اثاثہ ہیں. انہوں نے کہا میں نے تربیت تمہاری کی اور تم نے میری کی. آپ بلیو کرتے ہیں میری جتنی بحث اپنے فادر سے ہوتی تھی آپ سوچ نہیں سکتے. کہتے تھے تم ہار نہیں مانتی. نہیں مانتی تھی میں, کیونکہ میرے اندر کچھ تھا, میرے اندر ایک آئیڈیا تھا جو پنپتا تھا. پھر میں اس کی پرورش کرتی, اس کا رزلٹ دیکھتی, پھر میں شیئر کرتی تھی. اب اگر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے شیئر نہیں کرنا, میں نے اپنے بڑوں کو یہ کہتے بھی سنا, آپ نے گانا سننا ہے نا آپ کمرے میں جا کے سنیں. میں چور نہیں ہوں, میں کیوں سنوں کمرے میں جا کے؟ میں غلط نہیں ہوں. میں نے کیا ایسا جرم کیا ہے؟ میں چھپ کے فلمیں دیکھوں, چھپ کے سب کچھ کریں. کیوں کریں ہم چھپ کے سب کچھ؟ چھپنا کیوں ہے؟ کیوں ایک احساس جرم ہم ایک بچے کو دینا شروع کر دیتے ہیں اور وہ بچہ واقعی میں مجرم بنتے 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 سائیکو ہو چکا ہوتا ہے جب تک کہ وہ شادی کے قریب آتا ہے. پھر وہ ساری سائیکالوجی جو ہے نا اس کی اپنے لائف پارٹنر پہ نکلتی ہے. یہ سب چیزوں سے میں خود بھی گزر چکی ہوں, اسی لیے آج میں ان چیزوں کے لیے اسٹینڈ لیتی ہوں. مائی ہسبینڈ سیز سیورل ٹائمز دیٹ دا اسکیچ آف لائف یو شو می یو ہیو میڈ آئی ہیو نیور سین بفور. اٹ از ٹرو سر, میری زندگی گزر گئی ہے. میری زندگی گزر گئی ہے ان فائٹس کو کرتے کرتے, ان رائٹس کو منواتے منواتے. میری زندگی گزر گئی ہے شور کرتے کرتے. میں چپ نہیں ہوئی, میں باز نہیں آئی, میں آج بھی کھڑی ہوں. ٹل مائی لاسٹ بریتھ آئی ول بی اسٹینڈنگ ایٹ دا سیم پوائنٹ. مجھے جب اچھی بات ملے گی میں اسے اڈاپٹ کروں گی, مجھے جب بری بات ملے گی میں بولوں گی, مجھے تنگ کیا جائے گا میں شور کروں گی, میں نوٹس میں لاؤں گی, میں لوگوں کو بتاؤں گی کہ دس از ٹرو اینڈ دس از فالس. جتنی میری دوڑ ہے میں اس کے مطابق چلوں گی. ایک کامنٹ مجھے ریسنٹلی کنوے کیا گیا ہے کہ دیکھیں گے جب اس کے بچے 12 سال کے ہوں گے نا, 12-13 سال کے, تب دیکھیں گے اس کو بڑی آئی تربیت کرنے والی. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا اور میں دعویٰ کر ہی نہیں رہی تربیت کا. میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ہماری کچھ ڈیوٹیز ہیں, بینگ پیرنٹس ہماری کچھ ڈیوٹیز ہیں. اپنے حصے کا پودا لگانا مقصد ہے. میں نے کسی جنگ میں جیتنا نہیں, میں نے آپ سے کسی سے بھی ایوارڈز نہیں لینے. میری ایک ڈیوٹی ہے اپنے بچے کی پرورش کرنا. میں کسی کے سر پہ احسان نہیں کر رہی. میں ایک آئیڈیالوجی کے لیے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں. میں یوٹیوب پر اگر بیٹھ گئی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں مذاق کر رہی ہوں آپ کے ساتھ یا میں کوئی کھیل تماشا کھول کے بیٹھی ہوں. آئی ایم ریسپانسبل فار مائی ورڈس. اٹس اے ویری سینسٹیو پلیس ٹو سٹ. اٹس اے ہاٹ سیٹ آن وچ آئی ایم سٹنگ. میری پوچھ ہو سکتی ہے اس کے اوپر. واٹ آر یو سیئنگ؟ سو میں پورے ہوش و حواس میں پیرنٹس سے, اسپیسیفکلی بیٹیوں کے فادرس سے التجا کر رہی ہوں, اپنی بچیوں کی آنکھوں میں غور سے دیکھیں. آپ کی بچی اگر 20 سال کراس کر گئی ہے نا تو اس کی آنکھوں کو پڑھنا شروع کریں. شاید آپ کو کچھ نظر آئے گا اس میں, شاید آپ کو وہ آنسو نظر آئیں, شاید آپ کو وہ سوچیں نظر آئیں, شاید آپ کو وہ ساری باتیں اس کی آنکھوں میں نظر آئیں جو وہ آپ سے کہہ نہیں پا رہی ہے. شاید آپ کو اس کی طرف اٹھنے والے بڑے سارے مکروہ ہاتھ نظر آئیں جنہیں وہ برداشت کر رہی ہے. شاید وہ کسی کی طرف سے ذلیل ہو رہی ہے. شاید وہ کسی
حیوان کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے. شاید وہ کسی کے چنگل سے نکلنا چاہتی ہے, شاید وہ آپ کے گھر سے باعزت بری ہونا چاہتی ہے, وہ اس قید بامشقت سے باعزت بری ہونا چاہتی ہے. شاید ایک پولیس والی کا سینٹنس بڑا اچھا لگا مجھے. بچی کا باپ اس کی جیل میں سنوائی پہ آتا ہے اور اس کو بولتا ہے میری بیٹی ایسی نہیں ہے. تو پولیس والی اس کو کہتی ہے کوئی باپ نہیں جانتا کس کی بیٹی نے کیا دکان کھول رکھی ہے. یہ ایک بیٹی ہونے کے ناطے میں ایگری کرتے ہوئے آپ کو کہتی ہوں کہ یس دس از ٹرو. کیوں نہیں جانتا؟ کیونکہ اس باپ نے کبھی کوشش ہی نہیں کیا جاننے کی. اس بیٹی کی طرف ایک بار بھی. میں علی کو اکثر کہتی ہوں اف اے چائلڈ از ڈوئنگ سم تھنگ ہی از ناٹ الون, وی آر بیہائنڈ ہم. ہی ہیز سین سم ویئر. وہ ایک وائٹ پیپر تھا, ہم نے اس کو پینٹ کیا. اب جو کلرز اس پہ آ رہے ہیں آپ کو اس پہ اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کے اپنے دیے ہوئے کلرز ہیں. ہم بھی ہیں, سوسائٹی بھی ہے. تربیت اور سوسائٹی دونوں مل کر یہ کام کر رہے ہیں. ہم اپنی بیٹیوں کو اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز بھیج تو رہے ہیں, لیکن ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ہم ان سے پوچھیں کہ بیٹا کیا حال ہے, اور خدا را ان کی شادیوں کی کوشش کریں, ان کو ان کے گھروں میں جانے دیں. مجھے یاد ہے کہ ہر لڑکی کا اپنا ایک نظریہ ہے. میں نے ابھی ایک بچی کے بارے میں یہ سنا ہے کہ مجھے بہت زیادہ اپنی پاسٹ یاد آتا ہے, مطلب جو میری پیرنٹس کے گھر میں زندگی گزر گئی ہے. مجھے بالکل بھی نہیں پسند وہ زندگی. مطلب اگر میں یاد کروں, مجھے کئی دفعہ خوابوں میں ایک ٹف ٹیسٹ کی صورت میں وہ لائف یاد آتی ہے, کیونکہ دیٹ واز ویری ٹف. آئی اسپینڈ اے ٹف ٹائم ان مائی پیرنٹس ہاؤس. یہاں پہ میری جو زندگی ہے میں وہ پریفر کروں گی. مجھے اللہ نے اولاد سے نوازا, مجھے بہت اچھا ہسبینڈ دیا, مجھے بہت اچھی لائف دی. میں یہ چیزوں کا شکر کروں گی. وہ بھی زندگی بہت خوبصورت تھی, لیکن سب سے زیادہ خوبصورت وہ سچویشن ہے جب کہ میں وہاں سے نکل کے, آپ دیکھیں میں خود اپنے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں, تو میں نے ہر چیز آپ سے شیئر کی ہے دیٹ آئی واز فالن ڈاؤن. کتنے اوپر سے میں نیچے گرتی ہوں فائنینشلی, لیکن میرے لیے وہ کتنی بڑی بات ہے کہ مجھے ماں کا درجہ ملتا ہے. میرے گھر میں اولاد آتی ہے, میرے اوپر یہ ریسپانسبلٹی آتی ہے, میرا ہسبینڈ میری بات سنتا ہے. دیر سویر ہمارا ایک ایسا بانڈ کریٹ ہوتا ہے جس کے اندر دیانت داری ہے, ایمانداری ہے, سکون ہے, سب سے بڑھ کر سکون ہے جو ہم ڈھونڈ رہے تھے. سو بیک ٹو دا پوائنٹ, اپنے بچوں کا فکر کریں, اپنی بیٹیوں اپنے بیٹوں کی شادیاں کرنے کی کوشش کریں, ان کے پرابلمس کو سنیں, بیٹھ کے ان سے باتیں کریں, ان کے اندر کا دکھ, ان کے اندر کے پرابلمس. مجھے جب یہ میری اسٹوڈنٹ نے اس طرح سے بتایا اپنا پرابلم, تو میں نے کہا کہ ڈیڈ یو ٹاک اباؤٹ یور پیرنٹس؟ ٹرائی تو کرو, کیا حرج ہے بات کرنے میں, کیا حرج ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پیرنٹس آپ کے پیرنٹس جیسے نہیں, اور دوسری بات یہ کہ اگر میں بات کروں گی تو مجرم بن جاؤں گی. وہ مجرم بنے گی نہیں, وہ پہلے سے ہی مجرم ہے. وہ جو احساس جرم ہم اپنے بچوں کے اندر, ایک نظر بھی پیرنٹس کی جو ہوتی ہے نا, اس میں بھی ایک بچے کو احساس ہے. مجھے شایان اکثر بولتا ہے ماما میں واش روم جا رہا ہوں, تو میں کہتی ہوں جی جائیں. کہتا ہے ماما غصہ کیوں کرتی ہو, ڈانٹ کیوں رہی ہو؟ میں کہتی ہوں شایان بیٹا میں تھک چکی ہوں, اس لیے میں نے منہ یوں بنایا ہوا, اب جاؤ بیٹا. یعنی آئی ہیو ٹو اسمائل ایون ان دیٹ ٹائم when my child is talking to me, whatever the condition is of my brain. اس چیز کا یہ میرا اپنا مسئلہ ہے کہ میں کتنی تھکی ہوئی ہوں, میں کہاں سے ہو کے گزری ہوں. آئی ہیو ٹو میک اے فریش فیس فار مائی چائلڈ. کتنی ریسپانسبلٹی ہے پیرنٹس کی, اپنے دکھوں کو, اپنی پرابلمس کو کاٹ کے. ایک اسکالر کی بات مجھے اتنی اچھی لگی کہ بند کریں اپنے بچوں کو کہانیاں سنانا کہ میں بڑا مجبور ہوں, میں بڑا غریب ہوں. وہ پیسہ کماؤ اپنے بچے کے لیے, بند کرو یہ بہانے بنانا بچوں کے سامنے, کام کرو, پیسہ کماؤ. میرا تو خیر بڑا ایک لمبا عرصہ ان چیزوں کو سنتے ہوئے گزرا اور اپنے ہسبینڈ کے کان کھاتے ہوئے گزرا. سو بیک ٹو دا پوائنٹ, ریسپانسبلٹی پہچانیں اور بیٹیوں اور بیٹوں کے پرابلمس کو حل کرنے کی کوشش کریں. آپ یقین کریں کہ جب وہ اپنے گھروں میں چلی جائیں گی نا, ایک اچھی ایج میں, ایک سوٹیبل ایج میں ان کے بچے ہونے چاہیے. 30 ایئرس کے بعد اب نارمیلٹی کا اتنا زیادہ ریٹ بڑھتا جا رہا ہے بچوں کے اندر. یہ اسپائنل کارڈ کا ایشو اتنا زیادہ کامن ہو گیا کہ بچے کی اسپائنل کارڈ ہی نہیں بن سکتی مکمل طور پہ. وائی؟ بیکاز the girl is at an age which is unsuitable for child production. بہت افسوس کے ساتھ میں یہ پھر سے یہ بات کر رہی ہوں کہ پلیز, اس میں کسی کی مخالفت نہیں ہے میرے دماغ میں, میں کسی کو ڈیگریڈ نہیں کر رہی, میں التجا کر رہی ہوں, ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اپنے بچوں کے پرابلمس کو سمجھیں, اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں غور سے دیکھیں. آپ کو بڑی کہانیاں نظر آئیں گی, آپ کو بڑے دکھ نظر آئیں گے. یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ ایک اچھی ایج میں شادی کر کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی زندگی شروع کریں, اپنی وہ زندگی شروع کریں جس کے آگے ان کی اصلی ریسپانسبلٹی شروع ہو جاتی ہے. وہاں سے وہ ایک جنریشن سٹارٹ کر رہی ہیں. ان کا ساتھ دیں, ان کے پرابلمس کو سمجھیں, اور یقین کریں آپ کی بیٹیاں کبھی بھی آپ کو یہ نہیں بتائیں گی کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہو چکا ہے, کیا کیا ہو رہا ہے. وہ صرف خاموش رہیں گی. ان کی وہ خاموشی ہی آپ کے اوپر بلاسٹ کی طرح گرنی چاہیے.
میرے سے کہیں زیادہ سمجھدار پیرنٹس ہوتے ہیں. ظاہر ہے میری ایج کیا ہے ان پیرنٹس کے مقابلے میں جن کو میں مخاطب کر رہی ہوں, مجھ سے کہیں زیادہ سمجھتے ہیں وہ سچویشنس کو. لیکن دوسری سائڈ پہ جو میرے پاس آنے والے بچے بچیاں ہیں جن کے پرابلمس مجھ تک پہنچتے ہیں, یقین کریں وہ بہت ہرٹنگ ہے, وہ بہت ہرٹنگ ہے. ہم لوگ اپنی جوانیاں آلموسٹ جی چکے ہیں, اب سب کچھ ہمارے بچوں کے لیے. تو وائی ناٹ ایٹ اے سوٹیبل ایج, ایک اچھی ایج پہ, ایک سوٹیبل ایج پہ, ایک اچھے ٹائم پہ اپنے بچوں کو ان کے گھر کا ہونے دیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. میری کوئی بات بری لگے بہت معذرت, کوئی اچھی بات میرے لیے سجیسٹ کرنا چاہیں ضرور کریں کامنٹس میں. تھینک یو. اللہ حافظ.